بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے اور اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری طبیعت کیا خراب ہونی ہے بیٹی، بس یوں سمجھ لے تیرے غم میں سلگ رہی تھی۔ نہ جانے تقدیر نے ہم پر اتنے مظالم کیوں کیے ہیں۔ یقینی طور پر ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں شیرانہ، تو مجھے بتا تو صحیح یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بتاتی ہوں امی، میں نے کہا اور پھر بغیر کسی تکلف کے امی کو ایک ایک لفظ بتا دیا۔ ماں تھی میری، ان سے چھپانا بے سود تھا۔ البتہ آخری الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل سکے تھے۔ میں نے انہیں یہ تو بتا دیا تھا کہ شوبان نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، لیکن اس بات کا میں نے کوئی جواب دیا یا نہیں، یہ الفاظ کوشش کے باوجود میرے منہ سے نہیں نکل سکے تھے، اور شاید نکل بھی جاتے تو امی ان پر کوئی توجہ نہ دیتی۔ ان پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ ہے امی پوری کہانی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، امی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے چہرے پر کشمکش کے سائے رقصاں تھے۔ کچھ تو بولیے امی۔ نہیں بیٹے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے کون انکار کر سکتا ہے، امی نے جواب دیا۔ پھر کافی دیر تک ہم لوگ خاموشی میں ڈوبے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہی تھیں۔ پھر امی نے کہا، اس مکان کو تو نے پورا دیکھا ہے؟ نہیں امی، لیکن جس راستے سے گزر کر ہم یہاں پہنچے ہیں وہ بہت لمبا ہے اور پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ ہر طرح کا ساز و سامان یہاں موجود ہے، لیکن یہ ویرانے میں ہے۔ امی ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں، پھر بولی، تو میرے ہی پاس لیٹ جا، دروازہ اندر سے بند کر دے۔ ہم مظلوم لوگ ہیں، نہ جانے کہاں سے اور کب ہم پر قیامت نازل ہو جائے۔ میں نے امی کی بات سے اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹیاں بستر پر لیٹ کر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں۔ ساری رات ہی باتوں میں گزر گئی تھی۔ ہم پرانے قصے یاد کر رہے تھے، خود پر گزری ہوئی داستانیں یاد کر رہے تھے، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اور کی کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں۔ یہ کہانی ہمیں اپنی کہانی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ خاصا وقت گزر گیا اور پھر صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تو امی اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا موجود ہے۔ پھر مدھم اجالے میں ہم دونوں نے اس عمارت کا پورا جائزہ لیا۔ 6 بڑے بڑے اور وسیع کمرے تھے، جن میں 3 بیڈ روم تھے، باقی کمرے خالی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا سا ہال تھا۔ ایک طرف باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ باورچی خانہ میں جدید زمانے کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک طرف ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا جو کھانے پینے کی اشیاء سے منہ تک بھرا ہوا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر فریج بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ الماریوں میں بسکٹوں کے ڈبے، چائے، کافی اور خشک میوے بھرے ہوئے تھے۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا، امی یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے 6-7 مہینے کے لیے کافی ہوں گی۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی کا لفظ منہ سے نکلتے ہی مجھے کافی کا خیال آیا۔ ابو بھی کافی کے بہت شوقین تھے، چنانچہ میں نے امی سے پوچھا، کافی بناؤں امی؟ امی پھیکے انداز سے مسکرا دیں۔ جو دل چاہے کرو، انہوں نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ جب خوب روشنی چھوٹ آئی تو ہم لوگ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلے اور پھر اس کے گیٹ تک پہنچے۔ یہاں سے باہر نکل کر ہم نے کرب و جوار کا جائزہ لیا اور میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں تو واقعی نگاہوں کی حد تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی یہ تو بالکل ویرانہ ہے، تو ہم اس ویرانے میں رہیں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے بیٹی، لیکن فی الحال ہمارے لیے یہ محفوظ جگہ ہے۔ وہ کمبخت شہباز ہمیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ مگر امی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مجھے تو شعبان ناصر سیٹ بن کر وہاں سے نکال لایا، لیکن آپ کیسے آ گئیں؟ اللہ جانے، امی نے آہستہ سے کہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی دل میں کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے کہنا نہیں چاہتی۔ 1-2 بار کریدنے پر بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔
حویلی میں واقعی بڑا سکون تھا، بس رات کو ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا۔ تقریباً 6 یا 7 دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اسی ایک کمرے میں سوتے تھے، جسے ہم خاصا محفوظ سمجھتے تھے۔ کمرے کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑی کھڑکی تھی، جس میں سلاخیں اور شیشے لگے ہوئے تھے۔ دروازہ بند کر لینے کے بعد کمرے میں تھوڑی گھٹن ہو جاتی تھی، اس لیے رات کو میں ان کھڑکیوں میں سے ایک کا شیشہ کھول دیا کرتی تھی۔ یہاں ہمیں واقعی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جس چیز کا تصور کرتے وہ موجود ہوتی۔ ایک الماری میں دواؤں کے باکس بھی رکھے تھے، فرسٹ ایڈ کا سامان بھی تھا، اور یہ تمام چیزیں ایک ایسے گھر کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس کے مکین آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ آبادی سے دور کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ یہاں موجود تھیں۔ البتہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، لیکن ہمیں کس کو ٹیلی فون کرنا تھا؟ ہم تو خود خوفزدہ چوہوں کی مانند یہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ 7ویں رات کی بات ہے، میں اور امی مسحری پر لیٹے ہوئے ابو کو یاد کر رہے تھے کہ دفتن ہی گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں، اور ہم دونوں اچھل کر بیٹھ گئے۔ یہ آوازیں خاصی دور سے آ رہی تھیں، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبردست فائرنگ ہو رہی ہو۔ ہم دونوں کے چہروں پر خوف کے آثار ابھر آئے۔ امی نے سرگوشی کی آواز میں کہا، یہ تو گولیاں چل رہی ہیں۔ ہاں، میرے منہ سے بھی یہی نکلا۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے یہاں جو اس طرح ایک دوسرے سے جنگ کر رہا ہے، لیکن کافی دیر تک فائرنگ کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، پھر کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ البتہ ہم دونوں سہمے ہوئے بیٹھے رہے۔ ہماری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم دروازے سے باہر نکل کر ہی دیکھ لیں۔ ویسے آوازوں کا جتنا فاصلہ تھا، اس کے بارے میں یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں سے کافی دور کی ہیں، اور قریب میں کوئی آواز نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ اس ویرانے میں تو ہم نے ان 7 دنوں میں کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، پھر یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ بہرحال نہ جانے کب تک اسی طرح بیٹھے رہے، اور 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، لیکن پھر اس وقت جب ہم مسحری پر دوبارہ لیٹ گئیں تو اچانک ہی ہمارے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی، اور ہم دونوں ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ امی نے مجھ سے پوچھا، کوئی آواز ہوئی ہے کیا؟ ہاں امی، ہمارے ہی دروازے پر ہے۔ ہاں، میں نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ کیا کریں اب ہم لوگ؟ امی پریشان لہجے میں بولی۔ میں نے جواب نہیں دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہی کہ اچانک ہی مجھے شوبان کا خیال آیا، کہیں شوبان نہ ہو۔ میں ایک بے اختیار تصور کے ساتھ آگے بڑھی اور میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن جو شخص دروازے پر نظر آیا اس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ چوڑے چکلے بدن کا ایک خطرناک صورت آدمی تھا، اس کے شانے سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے کی قمیض بالکل بھیگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اندر گھس آیا۔ اس نے اندر کے ماحول کو دیکھا، پھر عاجزی سے بولا، دروازہ بند کر دو، خدا کے لیے دروازہ بند کر دو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، دروازہ بند کر دو۔ ایک لمحے تک تو ہمارے بدن متحرک نہ ہو سکے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں بہت زخمی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ امی نے کہا، کون ہو تم بھائی، کون ہو تم؟ کہا نا زخمی ہوں، تم دیکھ رہی ہو میرے سامنے کی قمیض خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تم مگر نہیں، دیکھو بہن، مجھ سے اس وقت کوئی سوال مت کرو۔ میں صرف تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں مظلوم ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے سہارا دے دو، تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مگر تم کون ہو؟ اس بار میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا۔ میں تمہیں صورت سے جانور نظر آتا ہوں؟ انسان ہوں بیٹی، یقین کرو میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، بس ایک مشکل کا شکار ہو گیا ہوں۔ اچانک ہی امی آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا، آؤ اس طرف آ جاؤ۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھ آیا۔ امی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہ زخم کیسا ہے؟ گولی لگی ہے میرے شانے میں، ہڈی سے پار ہو گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یا پھر ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو؟ تو پھر بتاؤ ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں، بس میں کراؤں گا بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھپا لو، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری تلاش میں ادھر آئیں، یہاں اور کون ہے؟ ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، امی نے جواب دیا۔ بہن، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھپا دو، تم لوگ کمرے کی روشنی بند کر دو، عمارت بالکل ویران نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے دشمن مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں۔
اگر کوئی تم تک پہنچ بھی جائے تو تم ایسا اظہار کرنا کہ تم یہاں کسی کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہن میری مدد کرو، بیٹی مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص صورت سے جس قدر خطرناک نظر آتا تھا، اس کے بعد اسے اس طرح سے پناہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا، لیکن امی کے دل میں شاید رحم امڑ آیا تھا۔ امی نے لائٹ بھی بجھا دی۔ وہ شخص تاریکی میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ ہم لوگ انتظار کرتے رہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ ہم بھی سانس روکے رہے تھے۔ بے شک یہ عمارت ویران تھی، لیکن جتنے دن سے ہم ادھر رہ رہے تھے اس کے بعد ہم نے اس عمارت سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس تنہا عمارت میں، جو ایسے کسی سنسان علاقے میں ہو، کسی کا رہنا کس قدر عجیب بات تھی، لیکن بہرحال ہم یہاں پر رہ رہے تھے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر اس شخص نے کہا، بہن اب اگر چاہو تو روشنی جلا دو، میرا خیال ہے وہ لوگ اس طرف آئے ہی نہیں۔ امی نے آگے بڑھ کر روشنی جلا دی۔ وہ شخص اسی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے اچانک ہی کہا، ارے شیرانہ تمہارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ جی امی۔ جو کچھ کر سکتی ہو کرو، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جی امی، میں نے کہا، اور اس کے بعد مجھ سے جو بھی بن پڑ سکتا تھا میں نے کیا۔ اب ظاہر ہے میں کوئی ڈاکٹر یا نرس تو نہیں تھی، لیکن جیسے بھی الٹی سیدھی پٹی لپیٹ سکی، اس شخص کے زخم پر خوب ساری روئی رکھ کر لپیٹ دی۔ کوئی درد دوا کرنے والی گولی ہے؟ ہاں۔ تو مجھے 2 گولیاں دے دو۔ یہ کام بھی میں نے ہی کیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں احسان مندی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امی نے کہا، کیا دودھ پینا پسند کرو گے؟ مل جائے گا؟ ہاں۔ چائے یا کافی مل جائے گی؟ میں نے کہا، ہاں جی وہ بھی مل جائے گی۔ تو پھر دودھ کے بجائے مجھے گرم کافی دو۔ جب احسانات کر ہی رہی ہو تو پھر تکلف کیوں کروں؟ کچھ کھانا چاہوں تو کچھ کھا بھی سکو گے؟ نہیں، بس 1 کپ کافی۔ اس نے کہا، شیرانہ تم جاؤ گی یا میں جاؤں؟ میں جاتی ہوں امی، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر امی بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھیں۔ کچن میں پہنچ کر میں نے خاموشی سے کافی کے لیے پانی چڑھایا اور پھر امی سے بولی، کیا آپ اس شخص کی طرف سے مطمئن ہیں؟ جواب میں امی کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ میں نے ان کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھ کر کہا، کیوں امی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، امی نے آنسو خشک کر لیے۔ مجھے بتائیں گی نہیں؟ کیا بتاؤں شیرانہ، تمہارے ابو یاد آ گئے تھے۔ ابو؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ بھی تو 1 مہینے تک تہ خانے میں چھپے رہے تھے۔ پتہ نہیں ان پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ امی کے دل میں ہمدردی امٹ آنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے کافی بنائی، ٹرے میں لگائی اور لے کر کمرے میں پہنچ گئی۔ امی بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ کافی کے ساتھ ہم نے کچھ عمدہ قسم کے بسکٹ بھی رکھے تھے۔ اس شخص نے ایک بار پھر ہمارا شکریہ ادا کیا تھا اور بسکٹ چھوئے بغیر کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے بھی کافی بنائی تھی۔ میں نے اس کی کافی ختم ہونے کے بعد پوچھا، اور چاہو تو اور مل سکتی ہے؟ ہاں، 1 پیالی اور۔ اس کے بعد میں اس کا کپ لے کر باہر نکل آئی۔ اس دوران ان لوگوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں نہیں جانتی، لیکن اب اس شخص کے لیے زمین پر بستر بچھا دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم اسے موقع نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شکریہ ادا کر کے لیٹ گیا اور کہنے لگا، اگر میں سو جاؤں تو میرا خیال رکھیے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی آ جائے، حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر وہ سو گیا۔ ہم دونوں نے یہ رات جاگ کر گزاری تھی۔ دوسری صبح وہ اٹھا، اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ لوگوں نے میرے لیے مسیحا کا کام کیا ہے، مگر تم کون ہو؟ تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے ایک ستم رسیدہ ہوں۔ بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں۔ کچھ غلط لوگوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ دشمن بن گئے میرے، لیکن آپ لوگ فکر مت کیجئے، میں بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب تک تم مناسب سمجھو یہاں رہو۔ ہم تمہارا کوئی اور تو بندوبست نہیں کر سکتے۔ یہ عمارت بہت بڑی ہے، اس کا جائزہ لے کر جہاں بھی دل چاہے اپنے لیے آرام کی جگہ بنا لو۔ بس اس زخم کی فکر ہے، اس کی آپ بالکل فکر نہ کیجئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ گولی نے ہڈی نہیں توڑی بلکہ شانے کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر آپ لوگ اس عمارت میں تنہا کیوں رہتے ہیں؟ بس عارضی طور پر ہم یہاں مقیم ہیں۔
اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی امی جلدی سے بول پڑیں، نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، ہمارے ساتھی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، ایک آدھ دن میں واپس آ جائیں گے۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ امی کے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر ایک تبدیلی آئی تھی اور میرے دل میں خوف کے سائے گھر کر گئے تھے۔ شیرانہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تو سونو کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ زیادہ عمر نہیں تھی اس کے، کچھ خوش نصیب یا بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی کے بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ سونو اپنے بارے میں بھی سوچنے لگی۔ حالات نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، مامتا، باپ، نسوانیت، انسانی وقار۔ وہ عورت ہو کر مرد کی زندگی گزار رہی تھی، ایک عظیم جالساز کی حیثیت سے خفیہ حلقوں میں روشناس ہو رہی تھی، لیکن بدلے ہوئے حالات اور بدلے ہوئے ماحول نے اسے جو تبدیلی دی تھی وہ اسے بہت خوشگوار لگ رہی تھی، اور وہ بے چین تھی کہ اس ٹوٹی داستان کا سرا مل کر آگے کی کہانی شروع ہو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا، یہاں اس کے لیے آرام کے تمام انتظامات تھے۔ میں نے اس سے اس کی ضرورتیں پوچھیں تو اس نے کہا، جو کچھ کھاؤ تھوڑا سا مجھے دے دیا کرو، بس ایک آدھ دن کی بات ہے، میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوپہر کے 1:30 بجے کا وقت تھا، میں کھانا تیار کر چکی تھی اور ٹرے میں لگا کر اس تک جا رہی تھی کہ کمرے میں اس کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور میں حیران رہ گئی، نہ جانے وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کی ایک دراز سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چوکور سا باکس دبا ہوا تھا جس میں ایک ایریل نکلا ہوا تھا، اور اس باکس پر وہ باتیں کر رہا تھا۔ یہاں چونکہ گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا اس لیے اس کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کو ہماری کوٹھی کا پتہ بتا رہا تھا۔ میں دہل سی گئی، نہ جانے کس کو پتہ بتا رہا ہے، لیکن کیوں؟ لیکن امی نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ اب مجھے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کچھ دیر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا، غالباً یہ ٹرانسمیٹر تھا۔ زندگی میں کبھی دیکھا تو نہیں تھا لیکن سنا تھا اس کے بارے میں، تھوڑا بہت پڑھا بھی تھا، گویا اس کے پاس ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ خیر ہوگا کوئی، ہمیں اس سے کیا، جب تک یہاں رہے گا رہے، اس کے بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر اسی دن شام 5 بجے کے وقت ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ایک بار پھر میں بے اختیار سی ہو گئی۔ اب مجھے نہ جانے کیوں شوبان کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میں دیوانہ وار اس طرف بھاگی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی وین تھی، اس میں سے 5-6 افراد نیچے اترے تھے لیکن شوبان ان میں سے نہیں تھا۔ الٹے پاؤں واپس پلٹی اور آ کر امی کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ امی بھی سہم گئی تھیں۔ انہوں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کون ہو سکتا ہے؟ امی، وہ بڑے خطرناک آدمی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، دیکھو کیا لکھا ہے تقدیر میں، جو لکھا ہے وہی تو ہوگا۔ پھر ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی اور باہر سے اسی شخص کی آواز ابھری، بہن دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے۔ امی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ سب افراد اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا، آئیے۔ کہاں؟ آئیے آئیے، لیکن کہاں؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ مگر کہاں بھائی؟ فضول باتوں سے گریز کرو، میرے ساتھ چلو، یہاں تم لوگوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس ویرانے میں تم دونوں ماں بیٹیوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے خیال میں تم دونوں مجھے پاگل معلوم ہوتی ہو۔ یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ پھر جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے، مجھ جیسا شریف آدمی ہو سکتا ہے اور کوئی نہ ہو۔ یہ جگہ بہرحال مخدوش ہو چکی ہے، کوئی بھی یہاں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، میں نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اب سب نے پستول نکال لیے تھے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کر لو، فوراً چلو ہمارے ساتھ۔ مگر ہم اس جگہ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تم ہوتے کون ہو ہمیں یہاں سے لے جانے والے؟ ایسے نہیں مانیں گی یہ، چلو گھسیٹ کر لے چلو۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ہمیں بے دردی سے دھکے دینے لگے۔ پستول ان کے پاس تھے، کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر گولیاں چلا دیں۔ چنانچہ مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ بڑھنا پڑا۔ وہ ہمیں بھی لے کر ایک بڑی سی وین کے پاس پہنچ گیا، پھر ہمیں اوپر چڑھا دیا گیا۔ بقیہ افراد وین میں بیٹھ گئے جس میں وہ زخمی شخص بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے گاڑی کا سٹیئرنگ سنبھال لیا اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔
میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی سی حماقت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال اس دنیا میں شریف زادوں کی تو کمی ہے، برے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بلا وجہ مصیبت میں پھنس گئے، لیکن ایک بات اور بھی سوچ رہی تھی کہ شوبان اس دوران یہاں نہیں آیا۔ جو لوگ اسے یہاں سے لے گئے تھے پتہ نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو۔ پھر ویسے بھی وہ جگہ مخدوش تھی، کھانے پینے کا بے شک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تنہائی اور ویرانے کسی بھی لمحے حادثے کا شکار ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ وین نے خاصا لمبا سفر کیا تھا اور اس کے بعد وہ کہیں جا کر رکی۔ ہم لوگوں کو بھی نیچے اتارا گیا۔ یہ بھی ایک عمارت تھی، ہمیں اندر لے جایا گیا اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ امی خاموش تھیں، ان کے چہرے پر ایک مجرمانہ خاموشی طاری تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن کئی گھنٹے کی قید کے بعد انہوں نے خود کہا، پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا اتنی بری ہو گئی ہے کہ اب تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات تو درکنار، اچھی طرح بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ پتہ نہیں یہ کمبخت کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ بعد میں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں۔ وہ تو بڑے خطرناک لوگ تھے اور یہ مجرموں کا اڈا تھا جہاں ہم اس وقت موجود تھے۔ رفتہ رفتہ ہمیں تمام باتیں معلوم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا ذریعہ اس گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی جس کا نام حسینہ تھا۔ بڑی تیز ترار اور چالاک سی عورت تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، لڑکی تو بہت خوبصورت ہے لیکن غلط جگہ آ گئی ہو۔ شکل و صورت سے تو شریف زادی لگتی ہو۔ بہن یہ لوگ ہمیں زبردستی پکڑ کر لائے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ سانپ کو کبھی دودھ پلایا ہے تم نے؟ حسینہ نے سوال کیا۔ نہیں، تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ اس دوران تم نے سانپ کو دودھ پلایا ہے۔ ہمارے مالک کا نام دلاور ہے، بڑا چالاک آدمی ہے، اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا ہوا زخمی ہو گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو۔ ارے ہم نے تو اس وقت کسی کو نہیں بتایا جب وہ وہاں موجود تھا، ہم نے تو اس کی بڑی خدمت کی ہے۔ اب وہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے یہاں لایا ہے۔ ایک بات بتاؤ حسینہ، پوچھو کیا کرے گا وہ ہمارے ساتھ؟ نہیں، اگر تم بری بات سوچ رہی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بڑا سخت آدمی ہے۔ یہاں پر باقی سب برائیاں تو ہوتی ہیں لیکن کبھی کوئی بری عورت نہیں آئی۔ دلاور ایسے لوگوں کو بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ تمہاری طرف کوئی بری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، یہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ مگر وہ ہمیں یہاں لایا کیوں ہے؟ کہا نا، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ اس نے تمہارے پاس پناہ لی تھی۔ بس وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہم تو کسی کو نہ بتاتے، اس نے بلا وجہ ہم کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ پھر دلاور سے بات ہوئی تو اس نے کہا، دیکھو کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام رحمانہ ہے۔ سنو رحمانہ، تم نے مجھے بھائی کہا ہے اور میں نے تمہیں بہن۔ یہاں آرام سے رہتی رہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اور کون کون ہے؟ میں ان لوگوں کو تسلی دے دوں گا، لیکن ابھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مگر بھائی مجھے بتا دو، کسی کو اگر کوئی پیغام بھجوانا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ اسے یہ پیغام بھجوا دوں گا، لیکن میری مجبوری ہے، میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نہیں، ہمیں کسی کو کوئی پیغام نہیں دینا، تمہاری مرضی ہے۔ ہم جتنے دن یہاں پر رہتے رہے کسی نے بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی کیا کم تھا کہ ہم کسی ایسی جگہ رہتے تھے جہاں مجرم رہتے ہوں۔ دلاور کے کچھ اصول تھے، وہ بہت خطرناک آدمی تھا اور نہ جانے کیا جرائم کرتا تھا۔ اس کے بہت سے ساتھی تھے، جانے یہاں کیا ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ امی کو ماں جی اور مجھے بہن جی کہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، کھانا، کپڑا، عزت، ہر چیز میسر تھی، لیکن یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک دن امی نے دلاور سے کہا، دلاور تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے، اب ہمیں جانے دو۔ دلاور امی کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ایک بات مجھے بتاؤ کہ باہر کی دنیا میں تمہارا کون کون ہے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارے رشتے ناتے دار کتنے ہیں؟ اگر تم یہ بات کہتی ہو کہ مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہو گیا ہوگا تو کیا تمہیں آج تک میری طرف سے اطمینان نہیں ہوا؟ یہاں تمہیں ہر طرح کی عزت حاصل ہے۔ مجھے بتا دو، کبھی کسی نے تمہیں میلی آنکھ سے دیکھا ہو تو اس کی آنکھیں نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ جب یہاں اطمینان اور سکون سے رہ رہی ہو تو کیوں اس گندی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ ویرانے میں بنی ہوئی وہ کوٹھی تو بالکل بیکار ہے، کسی ایسے رئیس کی رہائش گاہ تھی کسی زمانے میں جو وہاں صرف عیاشی کیا کرتا تھا۔ وہ کوٹھی بہت بدنام ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو جن بھوتوں کا بسیرا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے رحمانہ، اگر میں تم سے واقف نہ ہوتا یا اتنے دنوں تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں سمجھ نہ لیتا تو میں تو یہی سمجھتا کہ تم بھی کوئی جن بھوت ہوئی ہو،
بھلا وہ کوئی رہنے کی جگہ تھی؟ اور وہاں تم دونوں کے سوا اور کوئی تھا بھی نہیں۔ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی رحمانہ بیگم کو، آخر تم اس کوٹھی میں کیوں رہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں آج تک کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا، یہ تک نہیں پوچھا کہ باہر تمہارا کون ہے۔ تمہاری خدمت کرتا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو دلاور؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھو، میں بھی انسان ہوں، اور انسانوں کی انسان سے تھوڑی بہت محبت ہو ہی جاتی ہے۔ میں تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ یہاں رکھے ہوئے ہوں، اور اب بھی یہی کہوں گا کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیا کرو گی باہر کی دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے؟ اگر کوئی تمہارا ہوتا تو تم اس ویران عمارت میں کیوں رہ رہی ہوتی؟ امی سر جھکا کر کچھ سوچنے لگیں، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو دلاور، واقعی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ذرا سوچو، ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں، نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے میرے دل میں اپنی بچی کے لیے۔ اب تو سب ہی ختم ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی خواہش تو ہے میرے دل میں کہ اپنی بچی کو زندگی کی وہ خوشیاں دوں کہ ماں باپ پہ فرض بھی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ دلاور کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، لیکن رحمانہ، دینے کو تو میں بھی بہت کچھ تمہیں دے دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا اپنا تو کوئی ہے نہیں، زمانے کے ہاتھوں میں جاؤ گی تو برباد ہو جاؤ گی۔ اس سے بہتر ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ کیا؟ اگر تمہاری بیٹی بہترین کمائی کرنے لگے اور اتنی دولت اکٹھی کرے کہ اس کی باقی زندگی آرام سے گزر جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس کے پاس دولت ہوگی، پھر بہت سے لوگ خود اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یعنی ایک طویل وقت تمہارے ساتھ گزر جائے گا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو جائے گا۔ شاید میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں۔ امی کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر آہستہ سے بولیں، لیکن میری بچی تو بالکل ہی معصوم اور دنیا سے نا واقف ہے۔ یہ بھی تمہاری ہی غلطی ہے۔ کیا اس وقت یہ دور ہے کہ ایسی بے وقوف سی بچی کو تم کسی کے ہاتھوں میں سونپ دو؟ دیکھو رحمانہ، میری تو یہی رائے ہے کہ اسے دنیا دیکھنے کا موقع دو۔ میں پھر یہی سوال کروں گی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوگی اور یہ دنیا کو بھی دیکھ اور سمجھ سکے گی۔ کیا مطلب؟ مجھ سے الگ رہ کر؟ ہاں، کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس سے الگ رہنا ہوگا۔ نہیں نہیں، میں امی سے الگ کہیں نہیں رہ سکتی۔ تمہیں اندازہ ہے شیرانہ کہ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب بھی اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم خود اچھے لوگ نہیں ہو، دلاور نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے دلاور، بہرحال اس کا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ تم کچھ بھی ہو لیکن ایک شریف ماں کی اولاد ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وقت نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وقت نے مجھے بگاڑ دیا ہے۔ میری ماں واقعی شریف تھی، اور میری ہی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب؟ بکواس بند کرو، میں کسی الجھی ہوئی پرانی کہانی کو اپنے ذہن میں زندہ نہیں کرنا چاہتا، اس سے میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ خیر، میں یہ سب کچھ نہیں کہوں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم شیرانہ کو گھر سے باہر نکالو۔ ارے مگر یہ گھر سے باہر جائے گی کہاں؟ اس کا فیصلہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ امی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں شیرانہ، میں نے اچانک یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا چاہیے اور اپنی ماں کی کفالت کرنی چاہیے۔ آنے والا وقت تمہارے لیے بھی اچھا ہی ثابت ہوگا۔ لیکن میں جاؤں گی کہاں آخر؟ تم اس کی بالکل پرواہ نہ کرو، میں تمہیں جہاں بھی بھیجوں گا وہاں تمہاری مکمل حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، اور پھر تم وہاں جا کر خوشی بھی محسوس کرو گی۔ دلاور نے اچانک ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے روکنے والا تو تھا ہی نہیں۔ البتہ میں اور امی ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کام لے گا۔ بہرحال ہم اس کے چنگل میں تھے۔ دلاور نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ امی کو اس نے نہیں بلایا تھا۔ میرے سامنے آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بولا، دیکھو شیرانہ، اس دنیا کو اپنے قابو میں کرنا بے حد ضروری ہے۔ تم ایک شریف بچی ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن دنیا شریف نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلو گی، فرض کرو میں تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی۔ تم ایک خوبصورت بچی ہو، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں تم اپنی ماں کے ساتھ جاؤ گی اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جاؤ گی۔ وہ کیسے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ کوئی بھی تمہیں لے اڑے گا، اور اس کے بعد اگر تم کسی برے کے ہاتھ لگ گئیں تو تمہیں خود اندازہ ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ بات تو میں نے دیکھ لی تھی کہ ایک ہمدرد خاتون جو چہرے سے نہ جانے کیا معلوم ہوتی تھیں،
جب اندر سے کھلیں تو ہماری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ شبان ہمارے گرد اپنا ایک حصار قائم کیے ہوئے تھا، ایک ایسا نادیدہ حصار جس کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی کہ شبان نے ہر موقع پر ہماری مدد کی تھی۔ اگر اب میں کسی اور ایسے ہاتھوں میں پڑ گئی تو امی بیچاری میں کیا ہمت ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکیں؟ ہم تو بے سہارا ہو چکے تھے، ابو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بہت دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 تھی، اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔